بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین کی ایران کو خفیہ مدد، امریکہ اور اسرائیل کے لیے نیا خطرہ۔ چین نے امریکہ اور اسرائیل کی فوجی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے چین نے امریکی فوجی اڈوں، جہازوں اور میزائل سسٹمز کی تصاویر حاصل کر لیں۔ یہ تمام معلومات ایران تک پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ وہ بروقت تیاری کر سکے۔ رپورٹس کے مطابق چین ایران کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے۔ اس سے امریکہ کی خفیہ منصوبہ بندی بے نقاب ہو گئی ہے۔ اب ایران کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ حملہ کب اور کہاں سے ہوگا۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے جنگ کا توازن بدل سکتا ہے۔ قطر اور کویت سے ممکنہ حملہ، مشرق وسطیٰ خطرے کی زد میں۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے قطر اور کویت میں اپنے فوجی سازوسامان میں اضافہ کر دیا ہے۔ العدید ایئر بیس پر ہزاروں فوجی اور جدید ہتھیار موجود ہیں۔ چین کی تصاویر سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہاں سے کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایران کو خدشہ ہے کہ حملہ انہی ممالک سے ہوگا، اس لیے قطر بار بار ایران سے حملہ نہ کرنے کی اپیل کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ پہلے حملہ نہیں کرے گا، لیکن اگر امریکہ نے حملہ کیا تو جواب دیا جائے گا۔ اس صورتحال سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ عالمی معیشت پر جنگ کے سائے، تیل اور سونا مہنگا ہونے لگا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کا اثر عالمی مارکیٹ پر پڑ رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سرمایہ کار خوف کے باعث اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ نکال رہے ہیں۔ سونے کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے۔ غیر یقینی کی صورتحال میں لوگ محفوظ سرمایہ کاری کی طرف جا رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کی قیمتوں میں بھی کمی آ رہی ہے۔ تجارت اور کاروبار متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ بڑا معاشی بحران جنم لے سکتا ہے۔ امریکہ کو چین کا کھلا پیغام، اب کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ چین نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ امریکہ کی ہر سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سیٹلائٹ اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ چین نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ امریکی جنگی جہازوں اور میزائل نظام کی معلومات عام کی گئی ہیں۔ اس سے امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ واشنگٹن میں اس انکشاف پر تشویش پائی جاتی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ دباؤ میں آتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ صورتحال عالمی طاقتوں کے درمیان نئی کشیدگی پیدا کر رہی ہے۔ اسرائیل کا مبینہ منصوبہ، مسلم ممالک کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل خطے میں جنگ پھیلا چکا ہے۔ امریکی اڈوں کو مسلم ممالک میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ایران کو رد عمل پر مجبور کرنا ہے تاکہ لڑائی پورے علاقے میں پھیل جائے۔ ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ اسے عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں۔ سعودی عرب اور قطر نے امن کی اپیل کی ہے، لیکن اسرائیل اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اگر جنگ بڑھتی ہے تو پورا خطہ شدید نقصان اٹھا سکتا ہے۔ ایران کی خفیہ میزائل سرنگیں امریکہ کے لیے بڑا خطرہ۔ ایران نے سمندر کے نیچے جدید میزائل سرنگوں کا نیٹ ورک تیار کر لیا۔ ان سرنگوں میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل موجود ہیں۔ یہ میزائل امریکی بحری بیڑوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ نظام امریکہ کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے۔ ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کسی بھی حملے کا سخت جواب دے گا۔ یہ دفاعی نظام خفیہ طریقے سے کئی سالوں میں تیار کیا گیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے اس صورتحال سے شدید پریشان ہیں۔ خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ آبنۂ ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ ایران نے آبنۂ ہرمز بند کرنے کی صلاحیت ظاہر کر دی ہے۔ یہ راستہ دنیا کی بڑی تیل سپلائی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر یہ بند ہو گیا تو تیل کی قیمتیں دگنی ہو سکتی ہیں۔ دنیا کے 30% سے زیادہ تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔ پاکستان، چین اور دیگر ممالک شدید متاثر ہوں گے۔ عالمی مارکیٹ میں بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ سرمایہ کاروں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ عالمی معیشت کو بڑا جھٹکا لگنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے خطرناک بادل۔
امریکہ اسرائیل سے مسلسل معلومات حاصل کر رہا ہے، ممکنہ حملوں کے لیے اہداف طے کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے اپنی فوج کو مکمل الرٹ پر رکھا ہوا ہے، خلیج میں بارودی سرنگیں بچھانے کی اطلاعات ہیں۔ ان سرنگوں کی وجہ سے بحری جہازوں کے لیے خطرات بڑھ چکے ہیں۔ امریکہ نے اپنے جنگی جہاز بھی تعینات کر دیے ہیں، علاقے میں کسی بھی وقت تصادم ہو سکتا ہے۔ عوام میں خوف اور بے چینی پھیل رہی ہے۔ چین اور روس کی حمایت ایران کو بڑی سفارتی طاقت حاصل۔ چین اور روس ایران کو خفیہ معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ سیٹلائٹ کے ذریعے امریکی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایران کو جدید ٹیکنالوجی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ تعاون ایران کی پوزیشن کو مضبوط بنا رہا ہے۔ دونوں ممالک نہیں چاہتے کہ ایران کمزور ہو۔ عالمی سیاست میں نیا اتحاد سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ اس صورتحال سے ناخوش ہے۔ طاقت کا توازن تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مشرق وسطی کے ممالک کا موقف جنگ نہیں، مذاکرات چاہتے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک نے ایران سے رابطہ کیا ہے۔ ان ممالک نے اپنی فضائی حدود کے استعمال سے انکار کیا ہے۔ سب کا مطالبہ ہے کہ مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے۔ علاقائی ممالک جنگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ اقتصادی نقصان کا خدشہ سب کو لاحق ہے۔ امریکہ کو اس سفارتی دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ عوام بھی امن کے حق میں ہے۔ مذاکرات ہی واحد حل سمجھے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا سعودی عرب سے 9 ارب ڈالر مالیت کے پیٹریاٹ سسٹم کی فروخت کی منظوری کا اعلان۔ امریکہ نے سعودی عرب کو 9 ارب ڈالر مالیت کے پیٹریاٹ سسٹم کی فروخت کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے جمعے کی شام ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب کو میزائلوں کی فروخت کے اس سودے سے ایک اہم اتحادی کی سیکیورٹی مزید مستحکم ہوگی۔ دوسری جانب محکمہ خارجہ نے وضاحت کی کہ مملکت کو اسلحے کی فروخت میں 730 پیٹریاٹ میزائل اور متعلقہ سازوسامان شامل ہیں۔ بیان کے مطابق یہ ڈیل امریکہ کی قومی سلامتی اور نیٹو سے باہر ایک ایسے اہم اتحادی کی سیکیورٹی کی حمایت کرتا ہے جو خلیجی خطے میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ایک قوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید برآں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ یہ بہتر صلاحیت سعودی عرب کی بری افواج، امریکہ اور مقامی اتحادیوں کا تحفظ کرے گی اور خطے کے مربوط فضائی اور میزائل دفاعی نظام میں مملکت کے کردار کو نمایاں طور پر بہتر بنائے گی۔ ایران نے یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ ایران نے یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا رد عمل سامنے آ گیا۔ علی لاریجانی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین ایران کے داخلی قانون سے یقیناً آگاہ ہے اور وہ تمام ممالک جنہوں نے پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی یونین کی حالیہ قرارداد میں حصہ لیا، ان کی افواج کو دہشت گرد تنظیم تصور کیا جاتا ہے۔ علی لاریجانی نے کہا کہ اس اقدام کے نتائج کی ذمہ داری انہی یورپی ممالک پر عائد ہوگی جنہوں نے اس قسم کے فیصلے کیے ہیں۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کی امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی آرمی چیف نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج ہائی الرٹ ہیں۔ دشمن نے کوئی غلطی کی تو نہ صرف خطے کی بلکہ صہیونی ریاست کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کا کہنا تھا کہ ایران کی جوہری سائنس اور ٹیکنالوجی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چاہے قوم کے سائنسدان اور فرزند شہید ہی کیوں نہ ہو جائیں، ایرانی جوہری صلاحیت برقرار رہے گی۔ ایران میں دھماکہ، پاسداران انقلاب کے بحری کمانڈر کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاع۔ ایران میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں پاسداران انقلاب کے بحری کمانڈر کو نشانہ بنائے جانے کی افواہیں زیر گردش ہیں۔ خبرساز ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران کی جنوبی بندرگاہ بندر عباس میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی وہ تمام رپورٹس مکمل طور پر غلط ہیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دھماکے میں پاسداران انقلاب کے بحری کمانڈر کو
نشانہ بنایا گیا ہے۔ دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، تاہم اس حوالے سے فی الحال مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ بندر عباس کی بندرگاہ آبنۂ ہرمز پر واقع ہے، جو ایران اور عمان کے درمیان ایک انتہائی اہم بحری راستہ ہے۔ دنیا بھر میں سمندر کے ذریعے سپلائی ہونے والے تیل کا تقریباً 5واں بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو 6.5 ارب ڈالر کے فوجی سازوسامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے سعودی عرب کے بعد اسرائیل کو 6.5 ارب ڈالر کے فوجی سازوسامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو 6.5 ارب ڈالر کا فوجی سازوسامان فراہم کیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو فراہم کیے جانے والے فوجی سازوسامان میں 3.8 ارب ڈالر کے اپاچے ہیلی کاپٹر اور 1.98 ارب ڈالر کے لائٹ وہیکلز شامل ہیں، جبکہ اسرائیل کو نیمر آرمرڈ پرسنل کیریئر کے پاور پیکس اور لاجسٹک سپورٹ سمیت دیگر فوجی سازوسامان بھی فراہم کیا جائے گا۔ یوکرین میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، اہم شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ یوکرین میں تکنیکی خرابی کے باعث بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ یوکرین مولدووا رومانیہ کے درمیان ٹرانسمیشن لائن میں تکنیکی خرابی ہوئی ہے۔ یوکرینی وزیر کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث ملک بھر میں بجلی کی فراہمی متاثر ہو گئی ہے۔ ماسکو کی جانب سے رواں ماہ کے وسط میں حملہ کر کے بجلی گھر تباہ کر دیا گیا تھا۔ میزائل اور ڈرون بمباری سے توانائی نظام شدید متاثر ہو گیا تھا، جس کے باعث سردیوں میں لاکھوں گھر بجلی سے محروم ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔